حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآية. حضرات، بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے گاؤں میں ایک دینی مجلس کے قیام کا انتظام کیا گیا ہے. مدرسہ محمدیہ چوٹیجوا کی سرپرستی میں. یقیناً دینی مجلس کا قائم کرنا، اس میں شریک ہونا، یہ فی نفس ہی خود بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. اگر لوگ دینی مجلسوں میں آ کے شریک ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی شرکت سے بہت خوش ہوتا ہے. یقیناً جن لوگوں نے یہ عنوان اٹھایا، اس مجلس کے قائم کرنے کا مشورہ دیا، اس نے کوشش کیا، یقیناً یہ ہے ان کی بڑی سعادت مندی ہے. اور جن لوگوں نے اس میں شرکت کیا، اپنے وجود کے ذریعے سے آ کر کے شریک ہوئے، اور جن لوگوں نے اس کے قائم کرنے میں تعاون کیا، مدد کیا، یقیناً یہ سب اللہ رب العالمین کے راستے کا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے، جن ماؤں اور بہنوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے اس پیسے کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے، نجات کے لیے ان کو اس مجلس کا ذریعہ بنائے. حضرات، باتیں کہنے کی تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتیں عموماً لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک آدمی جو صاحب ایمان ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا ذمہ داری ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ ایک مسلمان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی
تنہا عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جناب محمد رسول اللہ ہے چونکہ اس لیے ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے، ہر مسلمان اتنی موٹی سی بات جانتا ہے، اگر وہ یہ نہیں جانتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ جو اپنے اللہ کو نہ جانے اور اپنے نبی اور رسول کو نہ جانے تو پھر وہ کون سا مسلمان ہے؟ زیرو ہے، بالکل اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ موٹی سی بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو زندگی گزارنے کا نظام دیا، جو اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا، تو وہ مختلف قسم کے تھے۔ اس نے ایک بات عبادت کی تھی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کی جائے اور عبادت کہتے کسے ہیں، اس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جس سماج میں رہتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا حق کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو معاشرتی عمل ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، لین دین کا سسٹم کیسے ہونا چاہیے، خرید و فروخت کا نظام کیا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کا کیا مقام ہے، ایک دوسرے کو کس طریقے سے ایک دوسرے سے مدد ملنی چاہیے۔ تو یہ اتنی اہم باتیں ہیں اور اتنی واضح باتیں ہیں جو عمومی طور سے علم کے اعتبار سے یقیناً سب کو معلوم ہے۔ اچھا کام جو ہوتا ہے وہ بہرحال اچھا ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے وہ بہرحال برا ہوتا ہے، لیکن کمی کہاں ہے، خامی کہاں ہے، دراصل یہ سوچنے کی بات ہے۔ خامی انسانوں کے اپنے عمل میں ہے، کوتاہی یہاں آ کر کے ہوتی ہے۔ علم میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خامی نہیں ہے جتنا کہ ہمارے اپنے معاشرے میں اور اپنے ماحول میں پایا جاتا ہے۔ یقیناً جہالت کا غلبہ ہے، جہالت زیادہ ہے، رسم و رواج کو اب لوگ دین سمجھنے لگے ہیں، اور جو اصل دین ہے اس کے سلسلے میں معلومات میں کمی ضرور ہے، لیکن جو باتیں کرنے کی ہے یقیناً وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک آیت میں کچھ ایسے ہی معاملات کی جانب اشارہ فرمایا ہے جس میں رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے انسانوں کو، کوئی بھی انسان ہو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی اکیلے عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہو، اللہ سے مدد مانگتے ہو اور اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ کسی اور کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ چیزیں جو صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے اس کو جا کر کے دوسروں سے مانگنے لگتے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو، اچھے سے ان کے ساتھ رہو،
اور جو خدمت ممکن ہو سکے وہ خدمت ان کی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو تمہارے رشتے دار ہیں، ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو تمہارے پڑوس کے رہنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچانا، خواہ پڑوسی رشتے دار ہو، قرابت دار ہو، یا ایک ہی رشتے دار اور قرابت دار نہ ہو، صرف پڑوسی ہو جو آپ کے بازو میں ہمیشہ رہتا ہے، یا وہ پڑوسی ہو جو آپ کا قرابت دار بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ، یا وہ پڑوسی ہے جو وقتی طور سے کہیں آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ میں اس کو بھی جگہ مل گئی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگوں کو جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، جو مسافر ہیں، ان لوگوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انسانوں پر ایک دوسرے سے متعلق دیا ہے۔ جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے تو حقوق تو بہت قسم کے ہوتے ہیں اور اس کی شکلیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری زبان میں آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ بہرحال اگر اس کے سمجھنے میں کوئی دقت اور کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے اپنی زبان میں بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حقوق کا معاملہ یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے اہم ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بات ہر ایک کو سمجھنا چاہیے۔ حقوق میں جو ایک دوسرے کا حق بنتا ہے یعنی واجب ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ایک تو مالی حقوق ہوتا ہے، مال کا حق، روپے پیسے کا حق، جائیداد کا حق، تو ایک مال کا حق ہوتا ہے، اور ایک معاشرتی حق ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو انسان رہتا ہے تو ایک تو ان کا حق ایک دوسرے پر ہوتا ہے بحیثیت انسان، اور ایک حق ہوتا ہے بحیثیت مسلمان، اور ایک حق ہوتا ہے بحیثیت قرابت دار، بحیثیت رشتہ دار، اور ایک حق ہوتا ہے بحیثیت پڑوس۔ تو اس طریقے سے بہت ساری شکلیں حق کی بنتی ہیں۔ یہ حق ایک انسان کا دوسرے انسانوں پر بنتا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہوں گا، اپنے ماں اور بہنوں سے پہلے، کیونکہ مال کا جو مسئلہ ہے تو عموماً اس کو غصب کرنا، ناجائز طریقے سے لانا، ناجائز طریقے میں صرف کرنا عموماً یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا مالی حقوق کا جو بنیادی حق بنتا ہے یہ مردوں ہی سے متعلق ہے۔ بقیہ جو حقوق ہیں تو اس میں دونوں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مالی حقوق میں سب سے پہلا مسئلہ وراثت کا آتا ہے۔ وراثت شاید جانتے ہوں، وراثت کا مطلب سب لوگ سمجھتے ہیں۔ وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان وفات پا جاتا ہے، کیوں مر جاتا ہے، چاہے یہ ہو، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، یا اور جو بھی یہ نسبی رشتے دار ہوتے ہیں، حسب نسب والے رشتے دار ہوتے ہیں، تو کوئی ایمن میں سے اگر مر گئے تو ان کے جائیداد ٹھیکہ ملے چاہیے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین واضح طور سے بیان کی نہیں، ہر ایک کے حصہ لکھ دی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں۔ تو یہ حصہ جو مرے والے کے پاوت ہو تو یہی کا وراثت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وراثت۔
वो हिस्सा जो मिलत है ये वरासत है और जे पावत है एका वारिस कहा जाता है। अब देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ये साफ साफ बताए नहीं है कि चाहे मर्द हो चाहे मेहरारू, चाहे जे मरे, चाहे महतारी मरे चाहे बाप, चाहे जे मरे, ओकर जो हिस्सा होत है चाहे कम हुए चाहे ज्यादा हुए, चाहे वे गरीब हुए और चाहे मालदार हुए, जो हिस्सा होत है तो ये हिस्सा मर्दन का भी मिले चाहिए और औरतन का भी मिले चाहिए, दोनों जन का मिले चाहिए। ये नहीं है कि लड़का हो तो गप कैले हड़प कैले और लड़की हो तो ओका भिखारी बनाए छोड़ दो और ढकेल दो ससुराल शादी ब्याह के और ये कहा अरे खर्चा नहीं लग रहा तो खर्चवा तो की है ना, शादी ब्याह हो गया ना, अरे तब बेटा वो ब्याह करता तो अमन नहीं खर्चवा लागत है, ये मुश्किल हो जाता बेटा हुआ वाला और तो गहना गुड़िया खरीद के लायक गाँच दिए तो खर्चवा करे तो कि नहीं, खवाओ पियाओ तो कि नहीं। अरे वहां तो और भयानक तरह से भाई बारात जाके लंबा और मन वीडियो पता नहीं का कुल नाच गाना ढोल ताशा का इंतजाम होता है, बारवा नहीं होते तो घर ही के लिए थी मेरे रुए मटका लिए थी अपन यार डगमगा लिए थी, नाच गाना अपन थे रहे थी, तबला ढोल नहीं हुई तो एक का जो खनवा का थे छरीवा न कहिए तो छरीवा ठोक दरी है और अंगनों गौरव पटक दरी है और जो नावल वल खोल बच दरी है तो करत तो सदैव है ना, तो ये कम्मा जो इतना भयानक करत हो तो बेटा वो तो बहुत भयानक करत है, बेटवक ब्याह है भाव तो बेटवक ब्याह में तो चाहे जो कह जाओ कर मतलब तब ब्याहवा के कौआ करत हो, हजार किस्म के नेक देते हो फलाने खिस्सा तो खर्चवा तो बेटवन कम होते का तो कहा कि बेटियों में इतना खर्चा है तो बेटवा नहीं खर्चा है तो भाई तो हमारा और अपन सोच हो गए एक दूसरे के कि मन खर्चा ढेर लागत है लिहाजा बेटियों का रुए जाए पठे दो और जानो वही दिन जमा कर दी हो और कोई महतारी कई दिन भाई आते कि अरे बहनिया के ले आओ बाबू, अरे चला जाओ बहन दे आओ, हर दर्द कर रहे रहा फिर दयाओ लुटाई चले जाके कुल नहीं तो जब हिम्मत जाओ उनके घर ये सुनो दे हाल। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बात है वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना वलिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, चाहे मर्द हो चाहे मेहरारू हर एक के अपन कमाई है, अपन माल हर एक का बंटवारा है, मर्द के माल अलग मेहरारू के माल अलग है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा है कि सबके माल होत है और यहाँ हमें लोग कहा जाना जाता है कि माल खाली बेकरत होता है और बिटिया के लिए कुछ नहीं होते तो तू टुटही में शहरी ले लो वैसे कहते रस्तों में टूट जाए और ऊपर खाबर संदूकों भर करके ढकेल दो, हाँ आए गए रहा तू भाई सब चीज मौजूद है, नारा गुड़िया जाओ बातों खाओ इन और काम खत्म है ना। और देखो अल्लाह ताला का सूरह नेसा के नाम सुने हो आप लोग, कुरान में एक सूरत है सूरह नेसा, नेसा के माने क्या होते हैं मेहरारू, नेसा के माने मेहरारू, सूरह नेसा मेहरारू का सूरत औरतन के सूरत। अच्छा औरतन के सूरत में अब जाहिर है कि औरतन के बात अल्लाह रब्बुल आलमीन बताई तो वही सूरत निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन का बताएंगी ये बताएंगे है कि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसूर। क्या मतलब है? क्या मतलब है रहलवानो जवानो ए बेटवालोगे क्या मतलब होता भैया ये कुछ हलकत हो गई के तोरे नाम हो गए अब नहीं देवो अपने बहनियन का तब यह नाम क्या मतलब अल्लाह ताला बताओ। अरे सुनो मर्द जो है यानी मर्द कितना लेगा आमतौर से बाप मर्द है
اور لڑکا حصہ پاوت ہے. بہت کم ایسے ہوتے کہ لڑکا مر جائے اور باپ حصہ پاوت. سسٹم نہیں کہ ہمارے کے الٹا پلٹا ہے. لڑکوں کے کمیا حق ہے نا تو وہی حضر ہو جاتے کہ جانے کا. اگر ہم نے مر جاتے تو کہتے ہیں جو لڑکا مر گئے اور پھر باپ کا رہ گیا اور لڑکا جو پٹوا ہوتے تب کہتے ہیں ان کے حصے میں نہیں کچھ. اور پھر بطور جو کمائی تو کا ہے جن ہے اپنے بطور سٹوا جو ہے لڑکا مر گئے اور لڑکن والے والا رہا اور پھر بطوا زندہ ہے تب بطور سٹوا لڑکوں کو کمایا رہا ہے. تب یہ مر گئے تو وہ تک حصہ نہیں ہوتے باپ کے موجودین تو وہ کھا لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین کا کہا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مرد جو ہوتے ہیں لڑکا جو ہوتا ہے ان کے حصہ اگر ماں باپ یا رشتے دار جو ہوتے ہیں اگر مر گئے تو ان کے حصہ ہوتے ہیں. اور ایسے لڑکیوں کے حصہ ہوتا ہے ماں باپ جب مر گئے چاہے کم ہوئے چاہے زیادہ مما کلا منہ اور کثرا چاہے کم ہوئے اور چاہے زیادہ ہوتے حصہ ہوا ہے. اگر کھیتوا 10 بیگھا ہے اور ایک بیٹوا ہے اور ایک بٹیا ہے محتریوں ہوئے ان کے تو بیٹوا حصہ الگ ہوتا ہے بیٹیوا الگ ہوتا ہے اور محتریوں کی حصہ ہوتا ہے. 8 حصہ 8واں حصہ محتریت ہوتا ہے اور ایک 2 حصہ بیٹوت ہوتا ہے اور ایک حصہ بیٹیوت ہوتا ہے. یہ انصاف ہوا مما کلا منہ اور کثرا ہے. یہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ سب کا ملے چاہیے. اب وہ حساب سے جو بٹوارا سسٹم ہے وہ حساب سے تھوڑے بانٹ لیو. یہ کیا کہا ہے کیا کہا ہے وہ ہے کہیں وہ ذات کہی تھی جو کھیتوا بھی تھی وہ کہی تھی دوسرے کو نہ کہا جو گھرا بھی تھی بڑھیا بلڈنگ بنا کے رہا تو ساتھ سے وہ کہی تھی کھیتوا آرام سے جو تک تھا تو وہ کہی تھی جو کھیتوا دی تھی. اللہ رب العالمین کا ہے کہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ وہ کا بٹوارا تمہیں کر لو. لڑکا لڑکی کے حصہ شریعت کے حساب سے دے دو. اور ہمارے لوگ کہاں کہیں تھے کہ ارے ہمارے تو چودھری ہو چودھری ہوئی خان صاحب ہوئی. ارے تو خان صاحب ہو تو خان کرے ہو حرام کھا دو بیٹے پیٹ بھر دے وہ جہنم سے اور دیکھنا چاہیے اپنا جہنم خرید لے گو. بیٹے ساتوں پوچھ کا حرام خور بنا دے گو. اتنا مہربانی بیٹے اوپر کہ مارے ہو کر تیرے ساتوں پوچھ وہ ہرموا تو کھا دو اور وہ ہرموا کھا دو بھی تیر کے حصہ تب جب ہرموا کھا دو تب جو ضرورت قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ دیکھو لوگ کتنا دور سے حج کرے آوت ہے. کتنا دور سے لوگ حج کرے جاتے کہ نہیں جاتے ہیں. پورے دنیا سے جاتے ہیں مکہ مدینہ اپن زیارت کر کے آوت ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ دیکھو یہ کتنا دور سے آوت ہے. میلا یہ ہے کپڑا چلک اور پورا دنیا گرد و غبار سے بھرا ہے. اور ہمیں گھر کے سامنے کھڑے کعبہ کیا خاص اٹھا پراپت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا معاف کر دے. ہم ایسے گناہ کے لیے جو ہے اب تو یہی سے ہمارا کو ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کیسے معاف کریں کیسے معاف کری جو زبانیت بولت ہو وہ زبانیہ حرام کھائے کے آنا ہے اور تمہیں جنین جو سننا دولت ہے وہ حرام ہوئے اور تمہیں جتنی جو گھوٹنا بنا ہے وہ حرام ہوئے. کہاں حرام ہوئے دوسرے حق کھائے کا ہے اور دوسرے کو اپنے کتیے کا رکھنے کا. بھیا نوجوان جو بطورت ہو تمہارے لوگن کے لیے یہ جائز نہیں ہے حرام ہے. تمہارے لیے حرام ہو گئے تمہارے بیٹووں کے لیے اور تمہارے بیٹوا اور ساتوں اس کے لیے وہ حرام ہے اور یہ کل حرام ہے. رکھو اتنا خیال رکھو یہ اللہ کا حکم ہے لہذا وہ پر سوچو کہ کیا کرے تھے حرام کھانے کے حالات ہے اور اس طرح یہ ہے کہ نہیں تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے تو فرض کہہ دی تھی نامزد کہہ دی تھی تو کاہے نے کی بھائی
ढेर बेईमानिया के लिए वो सबका ढेर हो जाए, बेईमानिया कहलाई हो जाए। यही दुनिया में देखो तो कि जो बेईमानिया करके जात है कौन गत से वह जात है और कौन हाल हुआ है, तब इतना मोट मोट बतिया नहीं समझ में आवत है कि जीवन के जो हका होता है वो का ना छीनो, उनके दे जो खुशी खुशी से चिनाई है। कौन भैया नौजवान जिक्र जीवन आवश्यक है कि हम अपने बहन के हिस्सा नहीं खा भैया दे जो उनके जो हक होते है, हमारे उनके रिश्तेदारी बहन भाई क्या है, एक के कोट माँ जिंदा भी है, एक के जगह दूध पीन है, तो अल्लाह ताला जब हका दे दीन है, जो उनके हक दे दीन है उन्हें दे दो और जो हमारे दे दीन तो हमें दे दो, ठीक है ना। नहीं भी चाहतो का जीरा पोड़ के बाबू कमाए लो, अल्लाह ताला हाथ बोल दी है बहुत हुई, अगर दिल से दे दे हो तो अल्लाह ताला इतना मदद करी और इतना दे दी कि सलमान न कोई ये न जानो कि हम दे दे तो हम भिखारी हो जा, भिखारी नारी हो वो जिंदा रहो तो किसी और चाहे जिंदा रहती चाहे गरीबे रहे तो जिंदा तो सधे रही और दुनिया जाए सबका है और इन सबवा की तरवा सबका देख तो खमाओ अल्लाह ताला दिए है और रिश्ता कायम रखो। ये ना हो कि रिश्ता करना बेटा हमारे मुँह तक ढकेल दो कि ले जाओ अब आप चला कुछ कर जाओ ना हमने बहन नहीं ना पूछो नहीं तो जो अपन हिसाब कर दे ये कुल नहीं चलत है, हिस्सा अल्लाह के दिए है तो हाँ ना है तू खाली जबरदस्ती छोड़ दे अपने ताकत के बलबूते। तो एक बात तो ये है जो लड़के के काम है और बड़कन के काम है, और एक चीज एक खामी ये है यो समझ लो तनी पर जो बिटिया के तरफ से होता है वो ये हुआ है कि अगर एक आदमी खाली बिटिया भरी चाहे एक हो चाहे चार हो चाहे जितना हो बिटिया भर होती तब जब वो न रखे ना तो कुल हिस्सा बिटिया ले लेते, कुल हिस्सा बिटिया ले लेते, यो ना जाए तो आराम बिटिया के कुल नहीं हुआ है। अगर उनके भाई नारी है अकेले ही तो आधा होता है और दुनिया उससे ज्यादा चाहे जितना होता है तब दुई तिहाई उनके होते हैं और बकिया उनके नहीं होते है। बकिया कैसे हुए, बकिया उनके खानदान में अगर चचा है तो चचा के हुई और चचा भाई है चचेरेदार भाई है तब उनके होते हैं। तब वो लोग बिटिया लोग जब पाई जाती ना तब वो लोग सोचते थे कि अरे ये तो हमारा हका नहीं है, ये तो हमने चर्चा को तो हम काहे ले ली, हमने तेरे भैया को तो हम काहे ले ली। वो लोग तकिया बंद रहा था दिलो बंद हो जाता है। अगर कहेंगे तो वो चांस मिल गए अल्लाह ताला की तरफ से तो वो है बेननिया करती जो बेननिया ये लड़के लोग करत है तो ये होना चाहिए। जब जो हक है तेरे भाई जो हक है ये अल्लाह के यहाँ से लिख के आए हैं, लिहाजा वो तो न काटो अपने तरह से और अपने कर्मों से ऐसा न करो। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर और खास तौर से यही इलाका यूपी के यही इलाका में जहाँ सब लोग ज्यादातर खेती करते हैं इनके अंदर भी बेईमानी और ये हरामखोरी जो है बिल्कुल आधा नंबर पर है। 100% से ज्यादा अगर हो सके तो 100% से ज्यादा है ना भैया हमला है ना बतिया। हाँ पूरे कानून ऐसा क्यों नहीं है कि कही दे कि नहीं हम नहीं खेलते है ना, और बिटिया का मिल जाते तो वो उठा ऐसे पटका पी सकता सबके बराबर यहाँ हो जाते हैं। तो देखो माल का वरासत के मसला माल में सबसे पहला हक होता है वो मरे इनके हक है गए। अच्छा अब हका जब हो गए तो देखो नहीं कि जिनके जो बटवरवा करियो तो फौरन तुम कब्जा करियो, बल्कि नंबर एक होते कि भाई देखो कर्जदार तो नहीं तो अगर कर्जदार है तो पहले जो आदमी मरा होकर कर्जा अदा करो जो छोड़ कर गए कर्जा अदा कर लो या वसीयत कर लो तो वसीयत पर अमल करो, उसके बाद जो बचे सदन बंटवारा करो। फिर
پبلک آدمی سے کیوں جانتے ہی نہیں کہ یہ کچھ کونوں بات ہے دین شریعت میں کہ پہلے ہم کے قرض ادا کر دو تاکہ یہ آدمی مقروض ہے کہ مر جاتا ہے اگر وہ جنت کے مستحق ہو گئے تب وہ نہیں جاتا جنت میں وہ پھر معاملہ ایسے لگتا ہے کہ جب تک قرض ہو کر ادا ہو جائے اتنا اہم ہے قرض تو بہرحال مال کے جو حق ہوتا ہے یہ کا ہر آدمی سمجھے چاہیے اور جو بھائی لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے کیونکہ بات تو لگ جاتا ہے رواج کے مطابق بھائی اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ قبضہ کر لینا بالکل سراسر حرام ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی سرتابی ہے بغاوت ہے جن سے یہ سوچ لیجئے اللہ رب العالمین کے یہاں حقوق نہیں معاف ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں بہرحال اب اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے مالی حقوق میں کہ وراثت کا جو مسئلہ ہے صحیح طریقے سے ہر آدمی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے جو اللہ نے سسٹم دیا ہے اس سسٹم کے ذریعے سے کیا کریں اس کو بٹوارا کر دے اور عزت احترام کے ساتھ اللہ کے یہاں جائے ایماندار بن کر کے اللہ کے یہاں جائے اور اس طریقے سے اپنے بہنوں کو نہ ستائے ان کا حق مال کر کے اور یاد رکھیے کہ بہنوں ہی کا نہیں اگر ماں زندہ ہے تو ماں کا بھی حصہ ہے آٹھواں حصہ آپ کے موجودگی میں ایسے نہیں ہے کہ اپنے بہنیت دے دو اور اپنا لے لو اور محتریت کہہ دو ٹھیک اب کہاں کچھ رہی ہے ہم آپ کو ہاتھ بٹوارا تو جاؤ الگ رہو اور وہ بیچاری کہاں جائے کہ تیرے گھر لگ رہا ہے تو اب بہت سوچنے والی بات ہے کہ انہوں آٹھواں حصہ جو تمہارے کھیترم ہے جو تمہارے دھرم ہے جو جائیدادیاں تمہارے ابم رہا تو تمہارے محتریت حصہ آٹھواں تمہیں بالکل متعین پرفیکٹ موجود ہے نہ خرچ بھگائے سکتے ہو اور نہ کھیتوا کے آمدنی سے وہ کب کھا سکتے ہو روک سکتے ہو ان کی اجازت کے بغیر تو جون چیزیاں ان کے اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے ہو وہی بات کہاں کا بڑا ہے پوجا جو ہے وہاں پر رہا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگی من کریے کہ لگ کہہ تو یہ کوئی ذرا سوچنے والی چیز ہے یہ عام رواج بنے چلا جاتا ہے کہ وراثت کے تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوتے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ہاں جو لوگ ناجائز مال کھاتے ہیں نا یتیم مسکین محتاج نہیں معاف کرتے یتیموں کو تو وہ لوگ کھائیے تو جان لے رہا یہ بہت بھاری ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے کہ ان مال کھائے گئے ان کے اجازت کے بغیر ان کے حصہ لے لیا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یہ جان لو کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھڑک رہا ہے مثلا میں پیٹ بطون یعنی اپنے اپنے پیٹ نہ کھا کر نار کے معنی کو سمجھانا پھر جہنم ہوتا ہے اصل معنی آگ ہوتا ہے تو انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اور ایسے لوگوں کا کہاں لے جائے اللہ تعالیٰ ان کے ٹھکانہ کہاں ہے جہنم ہے خاص ہے آگ اور ہے ٹھکانہ جہنم اور ہمارے تو سوچا جاتا ہے کہ دال بھات کھائی ہے روٹی ترکاری کھائی ہے گوشت روٹی اڑائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے جو اندر کرو مال خاص ہو تب آگ خاص ہو ہے نا بھیانک مسئلہ بہت بھیانک مسئلہ ہے تو ظلم زیادتی وراثت میں کرب یہ تو بالکل دل سے خارج کے دیتے انسان اللہ اور اس کے رسول کا یہ حق ہے یہ اللہ کے حدود ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ نے حد بندی کر دی ہے کہ تمہارے یہ میرے سے اتنا اور ان پر وہ میرے سے اتنا یہ اللہ کے حد بندی ہے تو جو نقل کے حکم پر وہ سے جو کھانے سے دانوں کی اگیے کھا دو اور جب اگیے کہیں ہو تو نتیجہ کھا وہی وہاں چلتے یہ آگ کھائی یہ آگ موتی سے آگ مر گئی کہ نہیں ہاں تو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا
سيصلون سعيرا. تو نمبر 1 تو مال کے حق میں سے وراثت والی بات ہے اور یہ کا ہر ایک کا سمجھے چاہیے. اور دوسری بات عورت ہے ناجائز قبضہ. وراثت تو ہوئی ہے وہ تو نہیں ہو. اب وکرے بعد جون تمہارے چک کے چیز نہیں ہوتے کہاں نہیں ہو دوسرے کو ہوتے. اب انہیں دبانے شروع کی ہو. آج ایک بتا چھاٹو اور اگلے فصل میں ایک بتا اور چھٹ بھی ہو اور پھر تھوڑے اور چھٹ بھی ہو. چھاٹے چھاٹے ایک آدھ کسی ہو گیا. اب وہی جی جڑا جاتا ہے کہ مان لے گے مزہ آئے گا اتنا ہو گیا ہو. ابھی نہیں جانت ہو کہ جو ہے ناجائز قبضہ کرت ہو. ناجائز قبضہ کرت حرام ہوتا ہے. ناجائز قبضہ کرت ظلم ہوتا ہے. اب کیوں آدمی بیچارہ نہیں تو اتنا طاقتور ہے دیکھو تھے چھاٹا کے لیے کیا بھیا لے گیا. اب کیا بتائیے دیکھو بہت نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھو ہمارے اسکول پہ ہی نا چھاٹ واٹ کے تو اب تو نہیں طاقت ہے کیا وجہ وہ طاقت اٹھا طاقت اترا ہو پورا بڑھیا اٹھا دے جو طرح ساتھ باہر لے کے لاتی کرا جاتی ہے. آپ بتائیں کیا ہو جاتی کتنی کروا رہی ہوں موڑ پھٹ جا ایک کتنا زمین خطر پہلے ہے اور وہاں جو بھولکا جا دو وہ کھڑیا میں سے پہلے ہوا پڑتا کھٹر 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 جب وہاں وہ پڑی سب کار ہوئی. یہ تو بہت مزہ ہے. خود قدرا کرت ہے پہاڑ پہاڑ کے لے گئے رہو تب وہاں کار ہوئی. جو تہار نہیں تو کہاں قبضہ کرو. اور بھیا اب تو ہمارے مسلمان میں ہی رواج چل گئے ہے کہ باپ دادا اگر صدقہ زکات کر گئے ہیں رقم کر گئے ہیں مسجد مدرسہ دے گئے ہیں تو آج بیٹروا کہتے کہ نہیں حلال ہوا. کہاں سے بیٹروا کہ حلال ہوا. یہ کتنی مصیبت کی بات ہے. ارے یہ اتنا مست ہو جائے انسان کے دماغ کہ باپ دادا تو دے گئے اپنے لیے وقت چکے گئے وقت جو انگلی نہ اٹھا سکتے کیوں سب کہتے نہیں یہ حلال ہوا اور یہ حلال ہوا. کہا تھے کہ نہیں ہو ارے یہ بھولیا جانت ہو گاؤں والے کہ نہیں جانت ہو. اب سب سے یقین ہو جاتے کہ حلال ہو گیا اور دیہا کے ہے یہ دیہا ہے اللہ کو خوش کر لیے وہ قبر میں ہے اور کہے والے کہتے نہیں حلال سنا ہی دادا گیری ہی زبردستی سنو. اب ایسا دبا کہاں مسلمان ہو گئے. اب بھلا بتاؤ ارے باپ کو دادا کا چھوڑ دو بیچارے تک تک جائے جمع کر گھروں میں وہی تو دے گئے کہ اللہ کے خوشنودی حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ چلو بھائی مسجد بن گئے مدرسہ بن گئے عیدگاہ بن گئے تو کام میں کیوں حرام ہو. یہ کہاں سے باہر ہوئی ہے اتنا بڑا کتنا فساد مچاؤ والا مسلمان ہو جائے. تو ابھی کا سرکار ناجائز قبضہ یہ ناجائز قبضہ والا مال کے حق میں سے یہ ناجائز قبضہ کرنے والی بات ہے. اور اس ناجائز قبضے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من اقتطع مال امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار. جون آدمی دونوں بھی مسلمان کے یا کہوں پہ زمین جھوٹے قسم کھائے کے یا ان کے نام چلا گئے ہو کر لے لی جانا کے کیا مانگ رہی ہو لیکن جھوٹا بول کے لے لے کہ نہیں ہمارا ہوا اللہ تعالیٰ وقرے لیے جہنم واجب کہہ دے تو واجب ہے جہنم واجب ہوئی ہے. اور ہمارے انسان نہیں مل جاتے کچھ ہم نے سوچا جاتے کہ آج تک طاقتور ہم پہلوان ہم تندرست ہم دماغ چلت ہے کبھی جا ہمارے نوا ہے یا جگہ بھی نوا رہا ہوا وہ کہتا ہم اپن نہیں لینا لڑکے مقدمہ کہاں گئے. تو یہ سب دماغوں آوت ہے اور یہ نہیں آوت ہے کہ اللہ کے رسول کا کہہ گئے ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم کیا کریں نہیں نہ ہوتے دماغوں. تو اب گمراہی اور شیطنت اور جلالت یہ حد تک پہنچ گیا ہے مسلمان کے اندر
ارے چلو اگر ہدیہ دے دو ہدیہ اور اس کے بعد جائز لے لو تو اللہ کے رسول کا کہا ہے کہ ایک نصاب ویسا ہے جیسے ایک آدمی کھائے کے کئی کرت ہو کئی اور اس کے بعد پھر ہے کافی ہدیہ دے دو تب اور جو وقت کے جو مسجد مدرسہ کے لیے وہ کرے نہیں کہا کہ نہیں ہم کے کا کام سب ہو کر تو نصاب ہو سکے تو بہرحال یہ سب سوچ جو دماغ میں ہے کہ تھوڑا بہت پیار والے لوگوں کے دبائے لو اور نہ کچھ پاؤ کر سمجھ میں یہاں گول بنا کے بنا لو چک روز چھٹا ہے تو اپنے چکما شامل کر لو اکلیا تو بہت غلط ہے آتما بہت غلط ہے لیکن ہی سب جہنم کے لیے جو ہے راستہ غلط ہے اپنے ہاتھ میں جو گزرنا غلط ہے سمجھو کہ ہم اپنے لیے جہنم کھولی ہے جہنم تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے رسول کہنے کی اگر ناجائز زمین کیوں کہ اگر لے لیے تھے حالانکہ جانے تھے کہ ہمارا نہیں ہوتے لیکن ان کے نمبر لکھ گئے ہیں یا یہ ہے کہ زیادہ طاقتور ہے یا جھوٹ پھوٹ قسم کھائے گئے تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے اب اپنا اپنا سوچ لے بھیا کہ وہ پسند ہے یا یہ پسند ہے تو یہ مالی حقوق کا دوسرا نمبر ہوئے وراثت کے بعد اب جیسے وہ کا اہمیت ہے ویسے یہو کا اہمیت ہے تو وہاں اللہ کے رسول کا کہیں کہ جنت جہنم کے لیے حرام ہو جاتا ہے جہنم کے لیے واجب ہو جاتا ہے اور جنت کے لیے حرام ہو جاتا ہے جنت حرام ہو جاتا ہے یعنی آپ جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکے ہو کر جب یہ بات اللہ کے رسول کہیں لیکن صحابی پوچھے تھے کہ اللہ کے رسول کون چیز نہیں لے سکتے خود دتونیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں کہیں نہ بغیر پوچھے ایک خود دتونیاں نہیں یا تو نیت پیڑوے اٹھا لے جاتا ہوں موقع سب ہاں اور تو آم کے اگر پیڑ لگا ہوئے سب صاف ہوتا ہے یہی پیڑ پوچھنے کے سبنے کرنے والا یہ پیڑ پوچھ لو اور یہ پیڑوں آخر سے پوچھ لو کہ نہیں اور اللہ کے رسول کا ساتھ ہے کہ ایک مسواک اگر توڑ لو جگہ اجازت کر تو وہ حکم نہیں آئی ہے کہ نہیں ہے یہاں روز لگا غلط ہے کہ پیڑوے ٹوٹ جائے کہ نہیں بھیا اور سوچے تو بڑے لگے گا اور جب لڑکا لے گیا اسے جھوڑ جھاڑ کر تو اما بہت خوش ہوئی کہ وہاں کسرے کا اس بن گیا لا ابھی تو کچھ لگا چلائیں گا لے آؤ تین اچار بنائیے چٹنی بنائیے چٹنی نہیں تو انٹھوڑا بنا لیا جا خوب ابال کے خوب سرسراہٹ کیا جائے مزہ آئے کہ نہیں اور یہ نئے کوچنگ بابو چوڑا ایک لائق ہے کہ پوچھ کے لائق ہے اور کیا پوچھا جب پورا سب کے سب ٹوٹل 100% سے ہوئے کنارے ہو ارے یہاں پر رسیائی کرے ارے وہاں تالابوں مچھلیاں مارنا ہوتا ہے کہ نہیں ہے نا جو دکھا کے لائے وہی ہے کہاں کا شیطنہ لے جاتے ہم وہی گھما کر بڈھی مراوت وہی پنیا میں اور جانت ہے ہاں رکھیے دن کبھی جراث ہے رسیم زیادہ آرام رہتے ہیں نا رسیم اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ نہیں دن اللہ دیکھتے ہیں رسیم اللہ دیکھتے ابھی یہ سوچے تو ہی ہے تب ہر حال ایک مسئلہ مال والا جو ہے ایک بڑا خطرناک ہے سمجھ لو جو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے وہ بابے جان ہے ہمارے اور تھوڑے لیے تو اب دیکھو ایسا آدمی کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت میں داخلہ حرام ہو جاتا ہے اور جہنم میں بالکل پکا ہو جاتا ہے تو اب دیکھو اپنے ہتھوڑے کیا کرنا چاہتے ہو وہ کا دیکھ لو اور ایک بات اور کہ جب یہ پہنچی ہے وہاں قیامت کے دن جب اٹھاوا گئی ہے تو اللہ رب العالمین کے اتنا غصہ رہی ہے پھر اوپر کہ رحمت سے اللہ تعالیٰ نظر اٹھائے دیکھنے کے لیے اور جب اللہ کے رحمت کی آمد کے دن نہ رہا ہے تب جان لو انجام بہت برا اور بہت خراب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ ان هذا المال
सूरत मुकाबिला कि ईमान देखें तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा लगता है, लेकिन दरअसल इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये माल जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है और बहुत शीरी नजर आता है, लेकिन अंजाम लेकर बहुत खराब है। अगर सही ढंग से भैया औकात कमायो और सही ढंग से खर्च की हो, नाजायज तरीके से नहीं कमाते, सही ढंग से कमायो और सही ढंग से खर्च की हो, तब तो ईमान जाकर तुम्हारे बहुत बढ़िया। कमाने वाला सिस्टम सही और खर्च करने वाला सिस्टम सही, जब दोनों सिस्टम सही है तभी समझो कि ये मलबा तुम्हारे लिए बहुत मजेदार है, बहुत मुफीद है। अब यह कुल मलबा तो हुआ जो अल्लाह के रास्ते खर्च होता है, जमा होता है, जन्नत में पहुंचाए इंशाअल्लाह। तो माल अगर सही ढंग से कमायो और सही ढंग से खर्च कियो तब तो समझो कि बहुत ठीक, लेकिन अगर नाजायज तरीके से कमायो और नाजायज जगह पर खर्च कियो, अब नाजायज जगह पर खर्च करने वाला तो अब सब जानते हैं। अब तो जो अपने छोटे छोटे लड़कुआ हैं उन्होंने मोबाइल ले आए और मन सिम कार्ड में भरे रहते हैं, कोई नाच गाना और सिनेमा और पिक्चर ये फिल्म लगाए और दिनों रतिया मस्त रहते हैं। तो सिनेमा जो खरीदे थे भैया और वो जो बैलेंसरा भरा का जो चल जाए और क्या करेंगे, बस बात नहीं रहे कि चलो हाँ ये जो है मोबाइलिया जो है ये से हम अपने भैया फोन करा, अपने बुबू फोन करा, अपने महतारी से बात करा, ये नहीं ये बात है ला 10 रुपये लगा ला अब की उस पिक्चर में दिन देखा जाए। तो इसलिए अपने नौजवान लोग जो करते हैं ये हुआ नाजायज खर्चा, ये हुआ हराम खर्चा होते है। तब नाजायज तरीके से कमाओ और नाजायज जगह पर खर्च की हो तो समझ लो ये से बढ़कर बदतर उबाल कौन नहीं है। तो है माल तो बहुत बढ़िया चीज, लेकिन बढ़िया कब है जब बढ़िया सिस्टम से रही और बढ़िया सिस्टम से आई और बढ़िया सिस्टम में खर्च हुई तब, ठीक है ना, समझ गए तो है कुल। अरे पालनो समझो कि नहीं, सुनतो कि नहीं, अरे बम्बई जाए क्यों और जो भी नहीं है क्यों सभी सुनो, और जो यहाँ आते क्यों सब लोग जितने लड़के हैं सबसे बात करी है ये नहीं कि चीटियों में रात हो तब हाँ और नहीं रात हो तब नहीं, चाहे जहाँ रहो हुकुमिया सबसे एक होता है और ऐसा नहीं। अरे बहुत बुढ़ो बहुत रंगीन मिजाज होते हैं, बूढ़ा बूढ़ी सब रंगीन मिजाज हो जाते हैं जमाना, और बिटिया इनको तो देखो तो मालूम होता कि ये तो हाथ और ये आसमान में जहाँ देखो कहाँ एकदम चलत है। तो बिल्कुल जरा सोचो भैया कि कहाँ अल्लाह ताला दियत है जो तो कहाँ खर्चा करे चाहिए, तो उन्हें हिसाब से खर्चा करे चाहिए, केवल भलाई है और केवल बुराई है, ये कुछ सोचे चाहिए कि नहीं सोचे चाहिए। अब सैकड़ों इतना घुमा देते हैं कि खड़ी दुकानें में महीना चला गए हैं उसका सिम कार्ड के लिए, बैलन से डालने के लिए कि नहीं, और जब उन्हें कहते चलो तुम्हें नमाज पढ़ लो जो के वक्त तो मालूम होते कि पूरा दुनिया बेचारे शुरू गए नहीं है कि नहीं। अब देखो कितना लोग नमाज पढ़त है और फिर गिने लागो तो हर घर में कम से कम 40-50 जवान मौजूद है माशाअल्लाह न उम्र, और नमाज पढ़ने वाले देखो तो हो सकते हैं महतारी पढ़त हो सकते उन्होंने पढ़त, तो बिल्कुल सिस्टमा जिंदगियां के बिल्कुल खराब हो जाता है, उसका संभाले जरूरत है, अपने आप को संभालो, बाइज्जत बागैरत मुसलमान शरीफ इंसान बनो। अभी तो इंसान नहीं बने और मुसलमान क्या बने। नंबर 1 तो शराफत होनी चाहिए, इंसानियत शराफत दोनों एक ही चीज होती है। तो बहरहाल माल के खर्च नाजायज कर भी बहुत खराब चीज होते है। तो माली हक में से अब एक तो ये है, अजब बात है कर्ज वाला। बहुत से लोगों की आदत होते कर्ज लेके जेरा घाटे नहीं देवे और नहीं देते चढ़ा जाते। अभी कर्जवा लेके जो मरत है ना, तो जैसे भी सुने नहीं कि इनके लोगों ने अगर से बहुत पक्का हाथी नमाजी सब कुछ हुआ और बहुत अच्छा सब कारोबार हुआ,
بالکل جنت کے مستحق ہے، اللہ کے یہاں جنت کے مستحق ہوئی ہے، لیکن جب تک قرض ادا نہیں ہوئی تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اور مرے کے بعد اگر کوئی جانت ہے ورثہ میں سے دے دن تب تک چھٹی پائے گے، اور اگر چوک نہیں بتائیں گا تب تو گئے کام سے۔ اور جیرا میں پولیس سوچے تھے کہ چلو مان لائیں گے اتنا کرتے بہانا سے مان لائیں، اب ہیرا کرے ہاں کال اندر کرو، ہاں ہمیں خطر نہیں سے پتا چلا کہ بھاگے ممبئی، اب جا لے 2 سال کے بعد نہیں ہے تب تک بھلائی جاتے۔ تو اب دیکھو کہ قرض کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ جب صحابی کی جب وفات ہوتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جب کسی کی وفات ہوتی تھی اور دفن کرنے کے لیے جب قبرستان پر آوت رہے ہم گئے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آوت رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے رہے کہ وہ قرضہ لے کے تو نہیں مرے ہیں، قرضہ لے کے اپنا بلوا نہ مارو، تو کیوں قرضہ لے کے تو نہیں مرے ہیں؟ اگر قرضہ لے کے مرے ہیں تو ہم ایسا آدمی جنازے نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارے مولانا لوگ موقع پا جاتے جنازہ پڑھے تو معلوم ہوتے کتنا خوشی ہوئی ہے، نہ پوچھی ہے نہ دیکھی ہے نہ کچھ، بس کھڑا ہو گیا اللہ اکبر شروع کر دیں۔ ارے پوچھے جاتے چاہیے نا، جب رسول کے لیے طریقہ ہے کہ بھائی بغیر پوچھے نہیں پڑھتے تو تھوڑا کہے بغیر پوچھے کرو، اور قرض دار تو پتا نہ کرو، بے نمازی ہو تو کپڑوں میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ان کے جنازے میں۔ یہ کون طریقہ ہے کہ اچھا برا سب برابر ہو جائے، نمازی بے نمازی سب برابر ہو جائے؟ اللہ کے یہاں سب برابر نہیں ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ مسلمین نقل مجرمین، مسلم اور مجرم دونوں برابر نہیں ہیں، متقی پرہیزگار اور جو مکار چور ڈاکو بدماش شیطان گنڈا گاجر اس طرح کہہ نہیں ہے، نہیں سکت۔ جب نہیں سکت ہے تب تھوڑے لوگ کہے کہ کرو سب کا، اب جب نماز نہیں پڑھنے سکت کہا جو ہے جنازہ کرو، کون مطلب کے لیے ہے وہ؟ یہ نماز نہیں پڑھتے تو چھٹی پائیں گے نا دین اسلام سے۔ انہیں کہا اللہ اور اس کے رسول کے انہیں کا پتا کہ ہم ہر کے ہوئی، تب جب اپنے نہیں پتا ہے تب تو ہر کون غلط پڑا ہے ایسا لگوا پتا کہے ان کے جنازہ کرو، قطار میں پہنچتے طاقت ہے تو مسلمان کی قبرستان میں دفن نہیں کرے تھے لوگوں نے، چاہے مرد ہو چاہے مرد، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، چاہے عادل ہو چاہے جاہل، تو بے نمازی کوئی سے نمازی کوئی سے اچھے کوئی سے برے صاحب کوئی سے، یہ کون سا طریقہ؟ ہاں تو اللہ کے رسول کا کہ نہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ان کے پاس مال ہے، ان کے ورثہ موجود ہے تو پہلے روکا دیو، اور اگر نہیں ہے مال کیوں مسلمانوں میں سے کیوں ذمہ دار بن جاؤ، ان کے ادا کر دو تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو نہیں پڑے۔ تو ہمیں لوگ قرض لے کر اس کا بھلوا دیا جاتا ہے، یہ بھلاوے نہیں چاہیے، بہت اہم مسئلہ ہے ایسا، ہم اور تو بھلائے جا رہا ہے لیکن اللہ کے رجسٹروں وہ چھپا ہے لکھا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تبھی ایسا چیز ہے جس کا دھیان دے ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی ایک چیز اور ہے جو خالی مردن سے متعلق ہے، وہ ہے عورتوں کے مہر۔ جانت ہے کا کہ نہیں جانت ہو؟ ہم نے کیا سے سبھی جانت ہوئی مہر کے کا کہا تو سبھی جانت ہو نا؟ اچھا جب سبھی جانت ہو تب مہر کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا حکم ہی ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، نساء عورتن، اور سورہ نساء میں ہے وہی صورت ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتن کے مہر خوشی خوشی سے دے دو، خوشی خوشی سے دے دو۔ اب اگر زیرا دکھائی دیکھو خوشی سے نہیں دیکھو غصہ دیکھو تب وہ نہیں چلی، کہے قرآن کہتے خوشی خوشی دو بھائی، یہ تمہارے اوپر حق ہے جو واجب ہے جو کا دیکھ جو ہے ضروری ہے دے دو۔ تو اب ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے توفیق سے بہت سارے لوگ اب تو دیے جاتے، لیکن پہلے کیا کرتے رہے معاف کرانے کا رواج رہا، معاف کل کئی ڈالے شادی دیا ہزاروں لگا دے اور 40-50 روپئے تو پہلے مہار ہوتے رہے تو 3 روپیہ 11 آنا،
یہ تو محت چلت رہا. تو 3 روپیہ 11 آنا وہ نہیں دیتے ہیں, جائے تو معاف کر دیا. یہی کہا جائے فقیر بناؤ میرا بچہ میں 10-20 روپیہ کا دن معاف کر دیو. ارے سب سے بڑا فقیر تو ہی رہے تو اگلے دیا کیوں؟ 10 روپئے میں دیکھ طاقت نہیں بن گیا ہو رہا چمک کر چلو تھوڑا مٹکتے ہوئے سننا لگا. اب تم نے دیا لگا چلو تھے کہ نہیں, جب تم چمکاؤ سے کھانا چلو تھا اور جب دیا کرا 10-20 روپیہ تب نہیں ہے معاف کر دو. کیا بات ہے؟ اللہ سے کہا دیا خوشی خوشی سے اور تو جا کر وہاں فقیر میں پہلے وقت منہا جائے اپنے آپ کا مرد ذلیل کے لیے 10-20 روپیہ کرتے. ارے مگر تم نکاح ہوا نکاح ہوا پہلوانا بہت سامنے ہاتھ پھیلائے تو پہنچتے میرا بھی سامنے ہاتھ پھیلائی دو دیے بجائے اسے کہ ہمارا معاف کر دو. کبھی کچھ سسٹم نہیں صحیح ہے وہ کا خوشی خوشی دیکھ چاہیے اور عورتوں کا لے لے چاہیے. بہت جنہیں مارے دل کے ہو کر لیتے نہیں پتہ نہیں کیا ہے سنتے. ہاں ایک جنہیں رہے ہمارے دوست لوگ یہیں قریب رہے تو بنی کے میرے ساتھ ہمارا تو کام پکا ہو گیا وہ کام کہیں مہیا معاف کرائے گا 3 مرتبہ پڑھوا بھی ہے. اچھا تب تو کمال کر لے گا مان لے گا تبھی بھیا ایک 3 مرتبہ نہیں 10-20 مرتبہ کہلوا لو بیچاری وہ کہاں کہیے کہیں وہ سے پوچھوں جب تو ہتھوا پھیلائے جب تم کہیں ہم نہیں معاف کرو. اب بیچاری مجبور ہی وہ کیا بعد میں پہلے سوتا اور کل چھو بات بہت پہلے کہا دوا بلنا دوا کا چھو چاہیے تو مجھے ٹھوک دی تو جلتے بھی خالی ہوا. تو بھیا بالکل کام نہ کرو تمہاری حقوں کا خوشی خوشی سے اللہ کے حکم ہے ادا کر دیا کرو. اور ایسے ہی عورتوں کے خرچہ نان نفقہ سے کا کہا جاتا ہے. نان کے معنی ہوتے روٹی اور نفقہ کے معنی ہوتے خرچہ اور سکنا کے معنی ہوتے گھر رہائش. تو نان نفقہ یعنی کھانا خرچہ اور گھر جب نکاح کرو تو دونوں عورت سے تو وقت ایک چہرے اوپر واجب ہو گئے. وقت ایک طاقت نہیں ہے تو شادی بیاہ نہ کرو شریعت کے حکم ہے. تو بہرحال ایک چیز یہ ہے مال کے تعلق سے اور بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر نظر ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. جیسے مزدور کی مزدوری کام کرا بھی ہو اور جب پیسہ دے گئے تو آج نہیں کال نہیں کرو اور پیسے اوپر بیچارے دوڑا تھا تو ایک دن کام کی مان لے تو نہیں ہے 100 روپیہ ذمہ جو ہے لیندار ہو گیا اور 100 روپیہ مالک لیے اب 3 دن کام چھوڑ کے تمہارے پیچھے اور جاؤ اور تو دوڑائے رہا اور سمجھو کہ ہم تو بہت ہوشیار ہیں. تبھی تو کام نہیں ہے. اللہ کے تو رسول کہتے ہیں کہ مزدور کے پسینہ سوکھے پہلے اور مزدوری تھی تم وہ پتے ہو گئے نا تاکہ جو محنت مشقت کی تو فوراً نوکر دے گا. اب یہاں عادت ہے پیچھے پیچھے گھومت ہے تو نہیں دیکھے مزدوریاں نہیں دیکھے بیچارے. تو یہ تو یہ بات ہے. اور ایسے مزدوروں کے سمجھے چاہیے مزدوروں کا ہی سمجھے چاہیے کہ جب ہم آپ سے طے کہیں کہ بھائی ہم تمہاری کموا رواج کے مطابق دن بھر کر 100 روپیہ تو اب جب تمام کرے چینیاں آوت ہے تب کبو باہر چلا جاتا ہے 3000 روپئے کا حد نہیں لے لیتے ہیں ایک زمانہ. تو اب ان کو ہلا بخالا نہیں کرے چاہیے. جب کہاں طے ہے کہ ہاں دن بھر کام کرا تو اب وہ کر جو ہے اس حساب سے کام کرو نہیں کرو تو اتنا پیسہ کوئی کہ جھٹکے چوکا ملے چاہیے اور ملت نہیں ہے تو پورا لیتے ہوگا. تو جو زیادہ بھی ہو نا کموا نہیں بھی ہو اتنا اور مزدوریاں نہیں بھی ہو جگہ کموا کے جا کے ہر بار وقت گزار کر تب گویا کہ چوہرے دن میں وہ کر پیسہ آئے گا جو تم سے کموا کرائی. اور عام طور پہ اب تو مزدور کی ہی عادت ہوئی ہے کہ ہردم نہ بولا کرو ہردم نہ کہا کرو تو اپنے من سے تمہیں حرکت نہیں کرا چاہتے ہیں زمانے. تو بہرحال یہ سب چیز ایسا ہے جو تعلق جس کا تعلق مال کے حق سے ہے. اکسائے لاجو کہا تھوڑے لوگ ابھی نہیں نا اکسانے ہو. اچھا تو نہیں اکسانے ہو تو ایک بات اور سن لو. ایک سود ہوتے سود خوری جانا سنا بہت خراب چیز ہوتے
जैसे कि वो कहते सूद खोरी, तो जैसे मालूम होते कि वो हथवा बुढ़वा में यहाँ कुल थोड़ा बात हो, इतना घिना होते सूद खोरी। तो सूद खोरी तो जाना तो कर्जा लो 100 रुपया और 100 लिया तो 125 रुपया बढ़ाई के